تھوڑا سا میں ایک اشارہ کر دوں آپ کو. ابھی ہمارے یہاں باہر چوک میں کوئی بندہ فائر کر دے, ہوائی فائر ہی کر دے, ہم اپنے بچوں کو اندر, نہ بیٹا باہر نہ نکلی, گولی نہ کہیں لگ جائے, بیٹا باہر نہ جائیں. یار ادھر ہوائی فائر کیا جائے, ہم بچوں کو اندر کر لیتے ہیں, باہر نہیں نکلنے دیتے. او حسین تیری عظمت پر قربان جائے, اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیج رہا ہے وہاں جہاں سے تھوڑی دیر کے بعد لاشا ہی اٹھا کے لانا پڑے گا. خدا کی قسم یہ عام بندے کا کام نہیں ہے, خود بچے کو تیار کر کے بھیج رہا ہے. علی اکبر تیار ہو کے جا رہا ہے, باپ خود بھیج رہا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے حسین اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا کے لے جاؤ. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یار بوڑھا باپ بیٹے کا لاشا اٹھا رہا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے پاؤں نیچے گر رہا ہے, پاؤں سنبھالتا ہے ہاتھ گر رہا ہے, اور لاشے کو لا کر خیمے کے اندر رکھتا ہے اور دوسرے بچے کو پھر تیار کر کے بھیج رہا ہے. اس کا لاشا اٹھا کے لا رہا ہے, پھر اگلے کو تیار کر کے بھیج رہا ہے. جانوں میں کمی کا امتحان بھی یہی ہے, والثمرات, پھلوں میں کمی کا امتحان وہ بھی اسی میدان میں ہے. پھلوں میں کمی کا امتحان کیا؟ چھوٹا بچہ گود کا پھل ہوتا ہے, ننھا علی اصغر ہے, پیاس سے تڑپ رہا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں تمہاری دشمنی میرے ساتھ ہے, اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, اس کو پانی کیوں نہیں دے رہے؟ وہ کہتے ہیں حسین پانی بڑا ہے, تمہارے لیے, تمہارے بچوں کے لیے, تمہارے جانوروں کے لیے بڑا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ یزید کی بیعت کر لو. ہو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کی طرف دیکھا ہوگا کہ بیٹا یہ کیا کہہ رہے ہیں. اتنے میں ایک بدبخت کا تیر آ کر علی اصغر کے حلق میں لگا ہے اور وہ شہادت کا جام نوش کر لیتا ہے. یعنی بچے نے اپنا سر باپ کے ساتھ لگا دیا کہ ابا مجھے تو منظور ہے, یزید منظور نہیں ہے. گود کا پھل, اس کا امتحان بھی یہی ہے. پانچوں کے پانچوں پیپر ایک ہی میدان میں دے دیے گئے ہیں, امتحان گاہ بھی, ایگزامینیشن ہال تبدیل نہیں ہوگا, اور ایک ہی دن میں سارے پیپر حل کرنے, اور ٹائم بھی اتنا شارٹ. صبح کا سورج نکلے گا دوپہر کے زوال سے پہلے پہلے. میں کہتا ہوں حسین تیری عظمت پر کروڑوں سلام کہ تو نے سارے پیپر حل کر کے دکھا دیے اور ہر پیپر میں ٹاپ حاصل کر کے دکھایا, پورے نمبر حاصل کر کے دکھائے. آخر میں جب آپ میدان کربلا میں تشریف لاتے ہیں, آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. یہ خطبہ ڈر کے نہیں, اتمام حجت کے لیے. کل کو یہ کوئی نہ کہہ دے
وہ سانتے پتہ ہی نہیں چلیا سرکار دا نواسا اسی قتل کر دیں دے سانتے پتہ ہی نہیں چلا. فرمایا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جس کا نبی کا تم نے کلمہ پڑھا میں اسی کا نواسا تمہارے سامنے کھڑا ہوں. مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میری ماں فاطمہ خاتون جنت ہے، بابا شیر علی شیر خدا ہے. مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ ارے میں وہی ہوں جس کی خاطر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیا کرتے تھے. ارے میں وہی ہوں جس کی خاطر جنت سے جوڑے منگوائے جاتے تھے. ارے میں وہی ہوں جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے. میں وہی ہوں جس کے لیے سرکار نے فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. وہ کہنے لگے جناب ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن باتیں ہیں دو، رستے ہیں دو، دونوں میں ایک راستہ جون سا مرضی چن لو، یا تو یزید کی بیعت کر لو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اے میرے بھولے بالے سنیوں ذرا توجہ سے سنو. امام علی مقام نے جواب کیا دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں آج یزید جو کہ بد کردار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، شریعت کی حدوں کو توڑنے والا ہے، آج اگر میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں تو پہلے خلفاء کی خلافت پر حرف آ جائے گا. لوگ کہیں گے جیسا یہ غلط ہے ویسے پہلے بھی غلط ہی ہوں گے. جیسے اس کے ہاتھ پر بیعت کی پہلے بھی ایسے ہی ہوں گے. فرمایا میں ان کی عظمت پر، ان کی حقانیت پر آنچ نہیں آنے دوں گا. میں سر تو دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا. اگر ہاتھ دے دیا تو ان کی خلافت پر حرف آ جائے گا. میں کہتا ہوں پہلے خلفاء اگر صحیح نہ ہوتے، حق پر نہ ہوتے تو میدان کربلا پہلے مقرر ہو گیا ہوتا. آپ نے شہادت کا جام نوش کر کے یہ بتلا دیا جتنی دیر خلفاء حق پر تھے ہم بیعت کرتے آئے، اور جب نہ حق آ گیا تو ہم بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بس پھر کیا تھا؟ لڑائی شروع ہو گئی. آپ جس طرف جاتے ہیں لاشوں کے ڈھیر لگتے جا رہے ہیں. پھر آواز آتی ہے یزیدی لشکر میں سے کہ یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، اسی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، یہ ایسے نہیں قابو آئے گا. ہر طرف سے تیروں کی بوچھاڑ کرو. بس پھر تیر برسائے گئے ہیں. وہ نازک بدن جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کیا کرتا تھا، آج اس کو تیروں میں پرویا جا رہا ہے. آپ زخموں سے چور زمین پر تشریف لاتے ہیں. شمر بدبخت چاہتا ہے کہ میں جلدی سے ان کا سر کاٹ کے دنیا کا ذلیل انعام حاصل کر لوں. فرماتے ہیں خنجر سے آپ کا حلق کاٹنا چاہتا ہے تو حلق پر خنجر چلتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا بدبخت تو اس جگہ خنجر چلا رہا ہے جہاں سونے آقا بوسے دیا کرتے تھے. کہنے لگا حسین تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ فرمایا ہاں مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت مل جائے. اس حالت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. ارے کربلا کی تپتی ہوئی ریت اور پھر تلواروں کے سائے، تیر برس رہے ہیں اور پھر بھی نماز نہیں چھوڑی جا رہی. میں کہتا ہوں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ امام حسین کے نقش قدم پر نہیں چل رہا، وہ ان کے مشن سے غداری کر رہا ہے. آپ سجدے میں تشریف لے جاتے ہیں. پیچھے سے ان بدبختوں نے وار کیا ہے، آپ کا سر تن سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر ان بدبختوں نے آپ کا سر مبارک
نیزے میں پرو کر بلند کر دیا، اونچا کر دیا، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ حسین شہید کر دیا گیا ہے۔